پانچویں بات جو کہوں گا نوجوانوں تم کو وہ یہ ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو لوگوں کا مقام ہے وہ والدین ہیں۔ پھر والدین کی فرمانبرداری کرو، نافرمانی مت کرو۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نافرمانی کی حد ہو گئی، اپنی پسند اور ناپسند میں نافرمانی، بات نہیں ماننے کی مطلب ایک رٹ لگائے بیٹھے ہیں، الفاظ سے لے کر اعمال سے لے کر الفاظ سے لے کر اپنے ہاؤ بھاؤ سے لے کر ہر طریقے سے والدین کو تکلیف دیتے ہو، نقل اتارتے ہو ان کی، چڑھاتے ہو ان کو، ہاتھ بتاتے ہو ان کو، جس کو کہیں گے جہاں وہ نہ خرچ کرو وہاں خرچ کر کے بتاتے ہو، بڑے ہوتے ہو تو ضد کرتے ہو، اپنی پسند سے شادی کا ڈیمانڈ کرتے ہو، مناؤ پھر ان کو کچھ کرنا ہے تو ضد کرتے ہو۔ لڑکیوں نے تو حد کر دی، بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہی، جن والدین نے تم کو یار پال کے اتنا یہاں تک لایا، تم کیسے یہ سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح کرنے سے پہلے، وہ کیسے تمہارے دلوں میں ایک نوجوان سے محبت پیدا ہو سکتی جس کو تم 2 دن پہلے ملے ہو اور تم 20 سال سے گھر میں ہو، جس کے پیٹ سے نکل کر آئی ہو، تم اب تک اس سے محبت کرنا نہیں سیکھی ہو۔ تو یہ محبت صرف چہرے کی محبت ہو سکتی ہے، یہ شہوت والی محبت ہے، یہ خواہش ہے، یاد رکھیے، یہ لسٹ ہے جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ محبت لو نہیں ہے۔ والدین نعمت ہے، یاد رکھیے، ایک انسان کو توحید کے بعد اگر کوئی نعمت ہے دنیا میں ملی ہے تو پھر یہی ہے، جو دیگر نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل کے بعد جو نعمتیں ہوتی ہیں، والدین ہی یاد رکھیں، چونکہ ان کا رشتہ داروں میں سب سے اونچا مقام ہے نا دنیا میں، اور کیا آپ کے پاس زمین دھن دولت، لیکن انسانی جو رشتے وہ ہے، اس میں سب سے اونچا رشتہ یہی ہے۔ پھر ان کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، نافرمانی مت کرو، برا سلوک مت کرو، خرچ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہو یہی اس کے مستحق ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ ہو اور ان کی عمر کچھ ہو۔ میں 60 سال کو، والدین 80 سال کے، تو بھی مجھے وہی کرنا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ والدین ہیں میرے۔ ہم یہ بولتے ہیں آج کل بزرگ لوگ کے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، لیکن کیا آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں؟ جب ایک باپ مسجد سے نکلتا ہے اور اپنے باپ کی چپل نکال کے اس کو مسجد سے دیتا ہے تو اس کا بیٹا خود سیکھ لیتا ہے کہ میرا باپ نے دادا کی چپل نکال کے تھا، میں اپنے باپ کی چپل اٹھا کے دوں اس کو۔ وہ نیچرل ریاکشن ہے، جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کے دادا سے برا سلوک کرتا ہے تو یہ بڑا ہو کے اس کے باپ سے برا سلوک کرتا ہے، پھر چونکہ وہی سیکھتا ہے۔ لیکن نوجوانوں جو ہوا سو ہوا، چھوڑو اس کو، اب تم اطاعت گزار فرمانبردار بنو اپنے والدین کی۔ ہاں گناہ کا کوئی حکم دے، معصیت کا کوئی حکم دے تو برا مت کہو، جھجلاؤ مت، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، خرچ مت بند کرو، خاموشی کے ساتھ کہو میں یہ بات نہیں مان سکتا، اتنا بس، رسپیکٹفلی یہ خاموشی کر لو۔ چلو آپ کو لگ رہا ہے اس سے فتنہ ہوتا، بس خاموش، کہ وہ سمجھ جائے گی یہی کام تو نہیں کرنے والا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس سے نہیں ہو پائیں گا، نماز کو مت جاؤ، یہ حکم میں نہیں مان سکتا، فلاں گناہ کا کام کرو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو تمہیں والدین کا فرمانبردار بننا ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، یہ جنت ہے ہماری اور جہنم ہے ہماری، یاد رکھیے، اطاعت کرو گے جنت، نہیں کرو گے جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، مطلب اس کی خدمت کر کے، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں الفاظ باپ کی بھی کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت تلاش کرو، لیکن اکثر نے اس کا ترجمہ ماں کا ہی کیا، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، یہ ان کا مقام ہے، وہ ہمارے لیے جنت ہے، وہ ہمارے لیے جہنم ہے۔ اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا اطاعت گزار فرمانبردار بنو، ان کی نصیحتوں کو مانو، یہ ہے تو خدمت کر لو، غلطی کی تو معافی مانگ لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے، چلے جائے تو پھر دوبارہ ملنے والی ہے ہی نہیں، یاد رکھیے، تو اس چیز کو سمجھو۔